یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تھوڑا علم خطرناک چیز ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اپنے پیشے سے متعلق کام سے کام رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں مناسب علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ محض تھوڑا سا علم رکھنے سے غلط نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ مسافر کسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ انہوں نے اپنے اونٹ چرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ایک اونٹ خربوزے کے کھیت میں جا گھسا اور خربوزے کھانے لگا۔ ایک خربوزہ اس اونٹ کے گلے میں اٹک گیا اور اس کے مر جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ مالک نے اونٹ کے گلے کے گرد کمبل باندھا اور اس پر زوردار ضربیں لگائیں۔ خربوزہ اونٹ کے گلے میں ٹوٹ گیا اور اونٹ نے اسے نگل لیا۔ ایک آدمی نے یہ سارا عمل دیکھا۔ اس نے اپنی گٹھلی اٹھائی، اگلے گاؤں میں گیا اور اعلان کر دیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس چیز کا علاج کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ گلہڑ کا علاج کر سکتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا گلا سوجا ہوا تھا۔ اس نے اپنا علاج کرنے کو کہا۔ اس عطائی نے اس عورت کے گلے کے گرد کمبل باندھا اور پوری قوت سے ہتھوڑا مارا۔ بوڑھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ لوگ برہم ہو گئے۔ انہوں نے اس کو سزا دینا چاہا کہ اس نے بوڑھی عورت کو قتل کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ بوڑھی عورت تھی اور قریب المرگ تھی، کیوں نہ ہم اس سے اس کی قبر کھدوائیں اور پھر اس کو سزا دیں۔ لہٰذا انہوں نے اس سے بوڑھی عورت کی قبر کھدوائی۔ اس کے بعد اس کی خوب پٹائی بھی کی۔ اس بے وقوف پر اس سزا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اگلے گاؤں چلا گیا اور دوبارہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب کی بار ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس عطائی نے کہا، اگر خدا نخواستہ اس کے ہاتھوں بوڑھا آدمی مر گیا تو وہ اس کو اس کی قبر کھودنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا اور چلا کر بولے کہ علاج سے پہلے تم تو اپنے مریض کی قبر کھودنے کی بات کر رہے ہو، اور انہوں نے اس عطائی کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس بے وقوف عطائی کو شتر بانو یعنی اونٹ والے آدمیوں پر غصہ آیا کہ انہوں نے علاج کا درست طریقہ نہیں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو، تم نے مجھے علاج کا درست طریقہ نہیں بتایا ہے۔ شتر بانو نے بتایا کہ بے وقوف ہم نہیں بلکہ تم ہو۔ اونٹ جیسے بڑی جسامت والے اور طاقتور جانور کے مقابلے میں ایک بوڑھی کمزور عورت کس طرح ہتھوڑے کی چوٹ برداشت کر سکتی ہے؟ شتر بانو یعنی اونٹ والے آدمیوں میں سے ایک نے اس کو غلطی کا احساس دلانے کے لیے ایک بڑی سی چھڑی لی، جس کے آگے لوہے کے کڑے چڑھے ہوئے تھے، اور ایک اونٹ کو ضرب ماری۔ اونٹ نے ایک قدم آگے بڑھنے کے سوا کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پھر اس نے وہی چھڑی اس بے وقوف حکیم کو ماری۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور عہد کیا کہ وہ کبھی بھی خود کو ڈاکٹر نہیں کہے گا۔